پچھلے دنوں ایک دوست کے ہاں ختم شریف پہ جانے کا اتفاق ہوا. میں وہاں جا رہا تھا، مسجد میں جب داخل ہو رہا تھا تو کانوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا وہاں موجود ہیں. پھر ایک لمحے کے لیے شاید احساس ہوا کہ شاید وہاں پہ کوئی ریکارڈڈ ان کا کوئی بیان چل رہا ہے. لیکن جیسے میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آواز میں تو مولانا صاحب سے کافی مماثلت تھی، لیکن وہ مولانا صاحب خود نہیں تھے. پھر کل ایک جگہ پہ ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے کچھ بات چیت ہوئی جن میں ان کے خیالات سن کے بہت خوشی ہوئی، جس میں انہوں نے اخلاق کے متعلق اور امت مسلمہ میں اتحاد کے متعلق گفتگو کی. بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر. تو موقع کا فائدہ اٹھا کے میں نے ان کو جو کمفرٹ ٹاکی میں دعوت بھی دے دی، جو انہوں نے بخوشی قبول بھی کر لی. تو آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم عماد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عماد بھائی، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے جو انداز میں مماثلت ہے مولانا صاحب سے ان کی آواز کے ساتھ، اس کا احساس آپ کو خود ہوا یا جو سننے والے ہیں انہوں نے کچھ اس بارے میں آپ کو متوجہ کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. تو پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کروڑوں جزائے خیر دے. آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں چاہیے. بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، دین کی محنت بھی دی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کو پسند کرتے ہیں. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ مخلصین لہ الدین. تو جو مخلص ہو کے دین کا کام کرے گا اللہ پاک اس کو چمکائے گا. ایک مسجد میں نے ایکچولی بیان کیا تو وہاں کے مقتدیوں نے، بھائیوں نے، دوستوں نے کہا کہ آپ کی جو ٹیبل ٹاک ہے، بات کرنے کا انداز ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح ہے. تو اس وقت میں نے بیان مولوی صاحب کا سنا نہیں تھا. تو بعد میں جب میں نے سنا، آواز کیا، تو مجھے یعنی کہ واقعی لگا کہ ان کی طرح بیان ہے. تو میں پھر ان کی جو باتیں ہیں، خاص طور پر میرا جو فوکس ہوتا ہے ان کی جو باتیں ہیں وہ سن کر عوام الناس تک پہنچانا، تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اصلاح کے لیے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو اطلاع کے لیے. بے شک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے تو اس کا ایک پازیٹیو اثر جو ہے وہ جا رہا ہے، اور آپ بھی اس کا ایک پازیٹیو یوز جو ہے وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ کا بھی جو تعلق ہے، جیسے میرا آپ سے تعارف ہوا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے کہ اس سائڈ پہ کس طرح آپ کا آنا ہوا؟ میرا آنا یہ معجزہ ہی ہے. یہ اللہ ہی لے کر آئے، اللہ کا معجزہ ہے جی. 2009 میں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے یا 11 سال پہلے، میں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ، بلکہ وہ بیان انہوں نے مجھے بلایا، انوائٹ کیا. تو میں ان کے بیان کے اندر گیا. تو وہاں سے پھر میرے خود دلچسپی بڑھی، میں نے انٹرسٹ لیا. تو میں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، بیٹھک ووٹک ہوئی. تو بس ود دا پیسج آف ٹائم، چلتے 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 میں ان کے ساتھ ہی اس کارواں میں شامل ہو گیا. بس ایسے ہی ہوا. جو یہاں پہ ہمارے شہر میں مرکز ہے نا ہمارا، پہلے پاس میں اس کے گھر ہوتا تھا. تو جتنی بھی جماعتیں آتی تھیں نا وہ ہماری سائڈ سے سٹارٹ کرتی تھی. تو میرے بھی کافی ملاقات جو تھی نا وہ رہتی تھی. تو وہ بس یہی کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مسجد میں آئیں، وہاں جا کے نماز کا وقت ہوتا تھا، اس کے بعد بیان ہوتا تھا. پھر جو لوگ ولنگ ہوتے تھے وہ جماعت کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے. ایک مجھے شکایت ہے ویسے تبلیغی جماعت والوں سے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی ہمیں ساتھ لے کر جاتے تھے تو وہ کچھ کھلائے پلائے بغیر واپس نہیں آنے دیتے تھے. یہ تو محبت ہے. مجھے اتفاق ہوا کافی شخصیات سے ملنے کا. جیسے آئے ہوئے تھے کچھ، ایک جیسے میرا یہ اتفاق تھا کہ ایک بندے کی جس سٹوری تھی، اب مجھے ان کا نام تو یاد نہیں ہے، کافی پرانی بات ہے، وہ ڈرگز میں انوالو ہو گیا تھا. بندہ فٹ بالر تھا. تو آہستہ آہستہ پھر وہ جب اس سائڈ پہ آیا تو اس کی ڈرگز چھوٹ گئیں، اس کی صحت بھی واپس آ گئی. تو اس طرح کی کافی سٹوریز جو تھی نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغی مرکز چلے جائیں تو کافی ساری دیکھنے کی ملتی ہیں. پھر جی ہم بھی جی جی. بچے تھے تو جب ہمیں آتے تھے وہ بلانے کے لیے تو ہم کافی شرارتیں کرتے تھے، اندر چھپ جاتے تھے. تو ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظر میں ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ بھی تو اسی فیز سے گزر کے آئے ہیں. تو ایسا کوئی واقعہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں؟ جی، میں خود اوائڈ کرتا رہا ہوں شروع میں. اندر سے اندر سے لڑکی بن کے بول دیتے ہیں گھر پہ کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. ہم ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے. تو ہم نے بیل دی تو وہ انہوں نے کہا کہ
اللہ کے ابو کے اندر تھے، انہوں نے کہا جی ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ کوئی نہیں ہوں اور بچے تو ہوتے من کے سچے ہیں، اور بھی کافی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو امت کے اندر اتحاد کی آپ بات کر رہے تھے، آپ سے لاسٹ ملاقات ہوئی تھی، تو اس چیز نے مجھے آپ کا بہت فین کر لیا، سچی سی بات ہے، آپ سے گفتگو ہوئی اس بارے میں، تو اس بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کے سب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جی جی بالکل بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا، اللہ کرے یہ بات آگے تک پہنچے، پہلے آپ کے ذریعے، اور سوشل میڈیا ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ پوری دنیا میں ہی اس کو اللہ کے فضل سے ایک اثاثہ ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ سوشل میڈیا ایک اثاثہ ہے تو میں کیونکہ تبلیغ سے تعلق ہے، تو تبلیغ جماعت جو ہے سب کے لیے محبت، سب کے لیے پیار کا درس دیتی ہے، اور جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں جید، میں آپ کو نام لے کر عرض کر رہا ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، مفتی مولانا کوکب اوکاڑوی صاحب ہیں، دامت برکات و حافظ اللہ تعالی، اسی طرح اہل حدیث میں سینیٹر ساجد میر صاحب ہیں، اور اہل تشیع میں شنشاہ نقوی صاحب ہیں، ان سب سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، اور اسی طرح ہمارے جیلوں میں ہمارے ایک بھائی ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ بڑے میرے پیارے دوست ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں۔ اختلاف اس امت میں، جی جی، اختلاف اس امت میں رہے گا، مگر اختلاف کے باوجود محبت کا درس دیا اللہ کے نبی نے فرمایا، اسلام میں سب سے مضبوط ترین عمل آپس میں محبت کرنا ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہیں، جدائیاں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے برداشت کا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک دوسرے کو سننے کی اور برداشت کرنے کی قوت ہے وہ ہمارے اندر ذرا کم ہے؟ سب معاملات میں، صرف مذہبی معاملات میں نہیں، سیاسی میں بھی، معاشرتی میں بھی، اور باقی معاملات میں بھی ہم اپنے موقف کو سامنے رکھتے ہیں، اور دوسرے کی بات سننے کی ہمیں، وہ کیا اسے کہتے ہیں، سکت نہیں ہے، بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ یہ ڈیفینیٹ نہیں، یہ ہمارا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں، کیا وہ دین مذہب کے لحاظ سے ہو، سیاست کے لحاظ سے ہو، قومیت کے لحاظ سے ہو، صوبائیت کے لحاظ سے ہو، لسانیت کے لحاظ سے ہو، تو برداشت ہے ہی نہیں ہے، عدم برداشت ہے، کسی کی بات کو لے کر چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہائپر ہو جاتے ہیں، تنقید برداشت ہوتی ہے، تنقید برداشت نہیں ہوتی ہے، اگر برداشت کرنا سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی اینگل سے، زاویے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو، ان افراد کو ترقی دیتا ہے جو برداشت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ تنقید اصل میں ایک ہوتی ہے صحت مند تنقید، ایک ہوتی ہے بے جا تنقید، تو صحت مند فرق ہے تنقید میں آپ کو اپنا ہی فائدہ، اپنی ذات کے لحاظ سے فائدہ ہے انشاءاللہ، تو برداشت ہمارے معاشرے میں مٹ چکی ہے۔ صحیح بات ہے، جی جی ایسا ہی ہے۔ میرا یہ اس دن آپ سے اچانک ملاقات ہو گئی، تو میں کچھ ایسے کوشچنز ہیں، لیکن چلیں آپ کو دیکھ کے ذرا ایسا لگا کہ ذرا کھلے عام میں آپ سے جو ہے نا وہ سوال کر سکتا ہوں۔ آپ اچھا، کریں، آپ جمعے کے کو آپ اوائڈ نہ کریں، آپ بالکل کریں۔ جی بالکل۔ اچھا، جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں نا ہمارے شہر میں، جو اکثر جمعے کی مساجد ہیں، مجھے سب کے یہ پتا ہے کہ کون سا ٹائم جو ہے نا کس مسجد کا ہے، تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یار یہ کون سا مسلک ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں یار چلو جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو ہر جگہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بس ٹائم میں نے دیکھا ہوا ہے جو سا ٹائم سوٹ کرتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہوگا 1:15 سے شروع ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 3:30 تک جاتا ہے شاید جمعہ، تو جی، ڈھائی اگر پونے بندہ 2:45 تک جاتا ہے، 2:45 تک، سوری 3:30 تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے، تو میں تو ہر جگہ پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے کافی جگہوں سے جو ہے نا وہ مطلب خطبے سننے کا بھی آبویسلی سنتے رہتے ہیں۔ ایک چیز جو دل میں کافی دکھتی ہے نا سم ٹائم، یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جائیں تو کسی دوسرے مکتبہ فکر کو لے کے بات ایسی کی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک چیز میں اس دن بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ سوچ رہا تھا بلکہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جمعے کے خطبے میں نہیں ملتی،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار، اس کے علاوہ ہمسائے کے حقوق، اس کے علاوہ اور اتنی معاشرتی چیزیں ہیں کہ جن کو اوائڈ کر کے یا ان کی باری نہیں آتی تو ان معاملات پہ زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، جو کہ امت مسلمہ کے اتحاد کچھ پازیٹیو ثابت نہیں ہوتی. تو ایسی کوئی آپ کچھ چیزیں بتائیں جن کے اوپر پورا پورا خطبہ دیا جا سکتا ہے، جن کے اندر اسلام میں اتنا مواد مہیا ہے کتابوں میں کہ جو کہ بیان کر سکتے ہیں علماء، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ زیادہ پریفر نہیں کرتے. بالکل میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، ایسے ہی ہے. اصل میں معذرت کے ساتھ مجھے آپ جیسے بھائیوں سے گلہ نہیں ہے، عوام الناس جسے کہتے ہیں. مجھے اپنے جو ممبر پر بیٹھنے والے اہل ممبر ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے ان سے گلہ ہے کہ انہوں نے ممبر پر بیٹھ کے مسلک کو بیان کیا، انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر اپنے فرقے کو دفاع کیا، جس کی وجہ سے نفرت، جس کی وجہ سے بغض، عداوتیں پیدا ہوئیں. ممبر تو محبت کے پھول برسانے کے لیے ہوتا ہے، محبت کے پھول پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، گرانے کے لیے ہوتے ہیں. ممبروں سے تو اتحاد، جوڑ، یونٹی، پیس کی بات کی جاتی ہے. تو موضوع تو عنوان بہت ہیں، مگر اس عنوان کو اگر خطبوں میں لایا جائے اچھے اخلاق کو، پازیٹیو باتوں کو، تو اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے امت جڑے گی. اس سے جو ہے جب پازیٹیو آپ بولیں گے تو پازیٹیو باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، اعمال سے اعمال پھیلتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ علماء کرام خاص طور پر ممبر سے مسلک بیان کرتے ہیں. اگر محبت اخلاق و چیپٹر کو بیان کریں، یہ تو اتنا وسیع سمندر ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پھر امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے کہ تبلیغی جماعت میں رہ کے آپ نے آلموسٹ پاکستان کا کون کون سا ایریا دیکھ لیا ہے، کہاں کہاں گئے ہیں؟ تقریباً اللہ کے فضل کرم سے بلوچستان، سندھ، پنجاب، سرحد، پورا پاکستان ہی دیکھ لیا. اچھا اچھا. سب سے خوبصورت جگہ کون سی لگی ہے؟ خوبصورت تو ماشاءاللہ ہمارا پاکستان تو ساری خوبصورت ہے. میں تو بلکہ اپنے جب بھی جاتا ہوں تو ویڈیوز بناتا ہوں، دل دل پاکستان، جان جا پاکستان. جنید جمشید فارغ رحمت اللہ علیہ. کوئٹہ سٹی میں اس بار ہمارا ابھی تھا ٹور تھا، تشکیل تھی. ماشاءاللہ امیزنگ، بہت اچھا. خوبصورت سٹی ہے. ویڈیو سے مجھے یاد آیا کہ ساتھ میں مینشن بھی کر دوں کہ اماد بھائی کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، آپ جا کے ان کے بیان وہاں پہ سن سکتے ہیں. اماد بھائی کیا نام ہے؟ میں نے تو سبسکرائب کیا ہوا ہے. میرے چینل کا نام ہے جی دعوت و تبلیغ. یوٹیوب پہ آپ جا سکتے ہیں، جی، دیکھ سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ آئی کارڈ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، ضرور جا کے چیک کیجیے گا. بس جاتے جاتے نا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سننے والوں کے لیے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو. میرے ذہن میں یہی کارگزاری ایک آ رہی ہے، ایک بڑی جی پیاری جی جی، تبلیغ کی کارگزاری ہے کہ ضرور ضرور. ہمارے نا ادھر باول نگر میں مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لائے تو ان کا بیان تھا. تو وہاں ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا چاند خان. اچھا. ہاں ٹھیک جی. ہے، ماشاء اللہ. وہ بیان سننے کے لیے ہے تو وہ اپنے وقت کا بہت بڑا یعنی کہ ڈکیت تھا، بڑا ظالم انسان تھا. بیان سنتے سنتے بعد میں کہنے لگا جی میں 10 دن لگاؤں گا تبلیغ میں. تو جب وہ یعنی کہ ماحول سے باہر نکلا تو وہ کہنے لگا کہ چلو 10 دن کیا لگانے، ابھی بعد میں دیکھی جائے گی، یعنی کہ گھر چلا گیا. تو جماعت والوں کو ہوا کہ یار وہ ہمارا چاند خان کدھر چلا گیا. تو سارے جماعت والے اس کے گھر چلے گئے. جب گھر گئے تو وہ گھر سے بھاگ گیا. حالانکہ وہ آدمی تھا کہ پولیس والوں سے وہ مقابلہ کرتا تھا مگر جماعت والوں سے بھاگتا تھا. اچھا. تو وہ پھر جماعت کے ساتھی جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. تو دیکھا کہ ایک جھاڑیوں میں، کھیتوں کی جھاڑیوں میں چھپا پڑا ہوا تھا. تو جماعت کے امیر صاحب نے کہا بیٹا 10 دن نہ لگا تو ہمارے ساتھ 3 دن ہی لگا لے. تو اس اچھا. نے کہا ٹھیک ہے میں 3 دن لازمی لگاؤں گا. تو جب پہلا دن تھا اس نے دوڑنے کی کوشش کی، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی سردیوں کی.
راتیں تھیں, مسجد کی چھوٹی دیواریں تھی, اس نے دوڑنے کی کوشش کی تو امیر صاحب نے پکڑ لیا. تو امیر صاحب نے کہا بھائی 2 دن اور لگا لے, تیری بڑی مہربانی. تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں, 2 دن کی تو خیر ہے. تو تیسرے دن دل کی دنیا ایسی پلٹی, کایا پلٹی, کہ وہ 3 دن سے نقد 4 ماہ پہ آ گیا. نقد 4 ماہ, تبلیغ میں اصطلاح چلتی ہے 4 ماہ. تو وہ جب 4 ماہ کے لیے گیا تو 120 دن ہوتے ہیں آنا جانا رائے وینڈ مرکز سے تشکیلیں. 120 دن 4 ماہ لگا کے واپس رائے وینڈ آیا مرکز میں. تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, سجدے میں انتقال ہو گیا. یہ تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بخشش فرمائے. آمین. ابھی ہمارے بس پاس میں یہ پیغام دوں گا اپنے بھائیوں بہنوں کو کہ خدا را اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے سب سے عرض کروں, جتنے بھی میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں, کہ محبت دیں, پیار دیں, عزت کریں, اکرام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تبلیغ کی, سچائی کی تبلیغ کی. ہمیں پتہ ہے اسلام سچا مذہب ہے, اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی کوئی نہیں. اسلام سلامتی سے ہے, اسلام پھیلے گا محبت سے, پیار سے, الفت سے. اخلاق میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, مگر میں عرض کروں گا کہ ایک تو زندگی میں سچائی لے آئیں, دیانتداری لے آئیں, امانت داری لے آئیں. اور اس زبان سے اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو, معاذ میں آپ کو سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ فرمائے. تو آپ نے اپنی زبان اطہر کو پکڑ کر فرمایا کف علیک لسانک, یہ زبان قابو پہ رکھ, سارا دین ہاتھوں پہ آ جائے گا. اس زبان سے خیر کی بات کریں, محبت کی بات کریں, الفت کی بات کریں. تو یہی میرا پیغام ہے. کسی بھی مذہب سے کوئی بھائی ہے یا بہن ہے, سب کو عزت دیں, سب کا اکرام کریں, اور سب کو خود ملیں جا کے. اسی سے ہماری پہچان ہے, تو اسی سے اسلام پھیلے گا انشاءاللہ. یہ میرا پیغام ہے. اور یہ عرض کروں گا جب بھی موقع ملے آپ بھائیوں بہنوں کو تبلیغ میں وقت سپینڈ کیجیے گا, اور اپنے وقت کو پریشس بنائیں, خوبصورت بنائیں تبلیغ میں نکل کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آنے والی نسلوں کو اس پر آنے والا بنائے, قیامت تک انسانوں کو اللہ ہدایت دے. یہی پیغام ہے. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ اماد بھائی کے لیے کوئی کوشچن ہے, کوئی میسج ہے تو ضرور بتائیے گا. ہماری کوشش ہوگی ان سے دوبارہ بھی جو ہے نا یہ ملاقات جو ہے جاری رہے. کچھ کرنٹ سچویشن کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہمیں کیئر کرنی چاہیے جو بھی حکومت کی طرف سے. آپ بھی ایک دفعہ اپیل کر دیں کہ لازم ہے ہم پہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ فالو اپ کرنا, تاکہ ایک دوسرے کو ہم محفوظ رکھ سکیں. جی آبویسلی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی کوئی قانون لاگو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, دو رائے ہے نہیں. اس میں علماء کرام کی تائید ہوتی ہے, اور مرضی ہوتی ہے, ان کی منشیات ہوتی ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ جیسے ہمیں کہہ رہی ہے متنبع کرنے کے لیے, تو ہم سب کا اس میں فائدہ ہے. اور مثال کے طور پر جو بھائی مرد حضرات نماز کو پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں, یا تراویح پڑھیں گے گھروں میں, تو اللہ پاک ان کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا مسجد میں ملتا ہے. تو اماد بھائی بہت شکریہ. ہم جو ہے نا وہ کوشش کریں گے, ضرور چاہیں گے اگر رمضان المبارک بھی آ رہا ہے تو آپ کے ساتھ مزید اس قسم کے سیشنز رکھیں. کوئی اگر کوشچنز پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹس میں ضرور پوچھے. اماد بھائی کے چینل کا لنک اوپر میں شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں بھی, ضرور جا کے ان کو سنیں. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, آپ کی باتیں سن کے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے مجھے ٹائم دیا اور انٹرویو کیا. اللہ کو آپ کے چینل کو میں اپنے دوستوں بھائیوں کو کہوں گا ان کا چینل سبسکرائب بھی کریں. بھائی کا چینل سبسکرائب کر کے اور ویڈیوز کو فارورڈ کی کریں. میں بھی انشاءاللہ سبسکرائب میں نے بھی اللہ کے فضل سے کیا ہوا ہے. جی بالکل بالکل کیا ہوا ہے. بہت سب کو شکریہ اماد بھائی. انشاءاللہ سبسکرائب کریں. رائٹ گائز, بہت شکریہ.
تھینک یو سو مچ. تو یہ تھا آج کو کمفورٹ ٹاکیز. تو انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی.